السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں اقرا یونیورسٹی میں اور یہاں کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اس وقت میرے سامنے ہیں۔ آج نوجوانوں کی اس عدالت میں ہمارے سامنے موجود ہیں پاکستان کے ممتاز شخصیت، ایک ممتاز ماہر معیشت، سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی صاحب۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اچھا شبر زیدی صاحب، آپ کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ میں جب آپ کو یہاں بلا رہا تھا، مجھے بہت سارے دوستوں نے پچھلے 2 دنوں میں مجھے بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ شبر صاحب سے اب یہ ضرور پوچھو کہ اتنے دل جلے کیوں ہیں آپ، آخر کیا وجہ ہے؟ دل جلے سے کیا مراد ہے؟ مثلا کوئی آپ کسی سے بھی مطمئن نظر نہیں آتے، نہ حکومت سے، نہ نئی سے، نہ پرانی سے، نہ نظام سے، نہ پاکستان جس طرح بنا اس آئیڈیا کی بات کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اختلاف بہت زیادہ نظر آتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، اس کا جواب نہیں دو بلکہ صرف سوچنا ہے اس کا جواب جو میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی جو کوئی مشن لے کے چلا ہے جاتے وہ مطمئن ہوا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں تمہیں، کیا قائد اعظم مطمئن تھے؟ نہیں، قائد اعظم مطمئن نہیں تھے۔ کیا سقراط، میں نہیں کہتا میں سقراط ہوں، کیا سقراط مطمئن تھا؟ کیا محمد علی جناح مطمئن تھے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو اندر سے کھول کے دیکھتے ہیں نا، جب کھول کے دیکھتے ہیں نا، اندر سے کھول لیتے ہیں کسی طریقے سے، پھر جب آپ کو اس کی حقیقت نظر آتی ہے نا۔ نہیں، لیکن اس حقیقت میں یہ بھی تو نظر آنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے پوچھا نا، اتنی بڑی شخصیت محمد علی جناح، ان لوگوں سے ملیں جا کر، ان لوگوں سے جا کے ملیں آپ جنہوں نے محمد علی جناح کو ملے آفٹر 14 اگست 1947، اور آپ پوچھیں ان سے کہ محمد علی جناح کا کیا ویو تھا اپنی لائف، ان کی اپنی لائف کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں، کبھی پوچھیں ان سے۔ آج میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ کل یا پرسوں اخبار میں چھپے گا۔ اس آرٹیکل کا نام ہے پرسیپشن اینڈ ریئلٹی۔ جی ٹھیک ہے، اور وہ آرٹیکل پتہ نہیں آپ کے بچے وہ پڑھتے نہیں پڑھتے، میں پہلی لفظ سے آخر لفظ تک انگلینڈ کا جو اکنامسٹ رسالہ آتا ہے اس کو میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو رسالہ 23 سے 29 تک تاریخ، ان کا ہر ویکلی آتا ہے، وہ اس ویک کی جو پچھلا ویک کا جو رسالہ آیا ہے اس میں ایک آرٹیکل آیا ہے اباؤٹ دی موبائل اسنیچنگ ان لنڈن سٹی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان بڑا خراب ملک ہے اور انگلینڈ بڑا اچھا ملک ہے، وہاں کچھ نہیں، وہاں تو بڑا اچھا لڑ رہا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ لنڈن میں 100 میں سے 1 موبائل اسنیچ ہو رہا ہے اس وقت۔ ٹھیک، ہم یہاں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ لندن میں عیاشی ہے، صبح یہاں پہ وہ اچھا وہ آرٹیکل آپ کے کسی بندے نے شاید نہیں پڑھا ہوگا، کسی نے نہیں پڑھا ہوگا۔ جی، نہیں ویسے بھی پڑھنے لکھنے کا رواج کم ہو گیا ہے، اور کراچی میں جو برائی ہے وہ سب کے بالکل آشکارا ہم نے کر دی۔ یہ ہمارے یہاں خرابی ہے، یہ ہمارے یہاں خرابی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی نے وہ آرٹیکل نہیں پڑھا جس میں لکھا ہوا ہے کہ پورا اس کا نام ہے دا گریٹ گلوبل تھیفٹ۔ ٹھیک، 8 صفحے میں وہ آرٹیکل ہے، اور اس نے پورا انالائسس کیا ہے کہ کتنی موبائل اسنیچنگ انگلینڈ میں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اس نے ایک چیز بتائی جو مجھے نہیں پتا تھی، وہاں ایک فیرابے بیگ آتا ہے۔ فیرابے بیگ ایک بیگ ہوتا ہے جس کے اندر آپ موبائل کو ڈال دیں تو پھر وہ کسی سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ اسے اسنیچ کرتے ہیں اور فوراً فیرابے بیگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، تو بس وہ بیگ لانے کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ نہیں، وہ بیگ کنیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ سارے بیگ کلیکٹ ہوتے ہیں اور امیڈیٹلی ٹرانسفر کیے جاتے ہیں انگلینڈ سے چائنا۔ اچھا، اور چائنا میں موبائل ان لاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو کنیکشن کریں تو وہ موبائل کو بلاک کرا دے گا، تو وہ جب فیرابے بیگ میں جاتا ہے تو بلاک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا پرسیپشن اور ریئلٹی کی، پرسیپشن اور دیکھیے بات یہ ہے کہ سر ایک ریئلٹی ہے نا، اس ملک کی ایک ریئلٹی ہے کہ یہاں پہ گورننس کیسے چلتی ہے، اکانومی کیسے چل رہی ہے، جو جاگیردار اور وڈیرانہ نظام ہے وہ کیسا ہے، کتنی حکومتیں آتی رہی ہیں۔ بات تو سمجھ، میری تو ریئلٹی ہے نا، مگر جو سامنے والے کی پرسیپشن ہے وہ بڑی اچھی بنائی گئی ہے، سمجھے ہی کچھ، میں الٹی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں تو ہماری جو ریئلٹی وہ ہے پتہ ہے نا سب کو، مگر جو ادھر کی پرسیپشن ہے نا
وہ بڑی اچھی بنا دی گئی ہے تو یہ سارے بیچارے بیوقوف بن جاتے ہیں. بالکل, جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کتنا مشکل ہے. اور ابھی میں نے یہی بات کی, آپ کے آنے سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس ملک سے جو بات کی جا رہی ہے برین کی, کتنے لوگ چلے جائیں گے اس ملک سے باہر؟ 1% بھی نہیں جا سکتے, اور جہاں یہاں سے زیادہ ٹف لائف ہے, اگر آپ جائیں گے تو اندازہ ہوگا. میں نے یہ کل بات ایک بندے میرے اپنے کزن سے کی, اس کی بیٹی لنڈن میں رہتی ہے. کل رات کو اتفاق سے میں اس نے کہا کہ ہاں یار, اس نے مجھے بتایا کہ یار لنڈن میں موبائل اسنیچنگ ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. جب میں پیرس جاتا ہوں نا, پیرس, تو مجھے وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی الجیرین یا کالا نظر آیا اسے خرید نہیں جانا, وہ آپ کا بٹوا نکال لے گا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بڑا خراب ملک ہے, یہ جہنم ہے, وہاں جنت اس سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے, یہ ایسا نہیں. اور اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں تو وہاں پہ کیونکہ اسلحہ بڑا کامن ہے اور ہر ایک اسلحہ لے سکتا ہے, تو جب کوئی اس طرح کی سنیچر آتے ہیں یا آپ کو کچھ بھی لوٹنے کے لیے آتے ہیں نا, پہلے وہ مارتے ہیں آپ کو اچھی طرح, کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اسلحہ نہ نکال لے. جب آپ کو ٹھیک ٹھاک وہ پیٹ لیتے ہیں نا, پھر آپ سے جو لوٹنا ہوتا ہے وہ لوٹتے ہیں. اچھا, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جو میں نے کہا نا کہ جتنا انسان نہیں, اسی طرح سر اگر آپ پرسیپشن اور ریئلٹیز کی بات کریں تو ہم انڈیا کی بھی بات کرتے ہیں نا. مثلا تو انڈیا کے اندر اس وقت جتنی غربت ہے, وہاں پہ جو سلمز ہیں, جو یہاں تو سلم کے اندر بھی 8-8 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے کراچی میں اگر آپ چلیں, اور وہ سلم ہے ہی نہیں جو اگر انڈیا سے موازنہ کریں تو. وہاں جو غربت کا لیول ہے, جہاں جس طرح وہاں ٹوائلٹس نہیں ہیں, وہاں آج بھی جس طرح چیزیں نظر آتی ہیں, اور پاکستان اس ریجن کے اندر سب سے بہتر, اکانومی کے فگرز کی بات نہیں کر رہا میں, دیکھنے کے لحاظ سے پکٹوریل ویو میں سب سے بہتر نظر آتا ہے. دیکھیے میں نے آپ کی نہیں, یہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بالکل 100%. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, 2006 میں جب میں انڈیا جاتا تھا, 2006, 7, 8 میں, تو دہلی اور بامبے کے ایئرپورٹ پہ جا کے مجھے اتنی کوفت ہوتی تھی, وہاں شدید پیشاب کی بو آتی تھی, اور گندا ایئرپورٹ, اور 50 فارم جمع کرنے پڑتے تھے, اور ایک عذاب پڑتا. اور میں کہتا تھا یار کراچی کا میرا ایئرپورٹ کتنا اچھا ہے, لاہور کا ایئرپورٹ کتنا اچھا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008 یا 9 کی, ٹھیک ہے, 7 کی. اب جو دہلی کا ایئرپورٹ ہے آج ہے, اٹ از بیٹر دین ہیتھرو. ہاں صحیح, یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ انہوں نے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ انڈیا بڑا خراب ہے. ہماری اندر کی خواہش ہے, ہماری دل کی خواہش ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انڈیا بڑا خراب ہے. ٹھیک ہے, مگر انڈیا بہت خراب ہے, اور بہت خراب حالات کچھ جگہ پر وہاں ہیں, مگر جو ان کی 10-12 سال کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ اس لیول کی ہے جو ان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری چل جائے گی. پلیٹ فارم کریٹ ہو گیا, یس, پلیٹ فارم کریٹ ہو گیا. اور یہ پلیٹ فارم انڈین موویز نے نہیں کیا ہے, یہ پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے انڈین IIT نے اور IIM سے, انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. ان کا جو ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے وہ اٹ از سلائٹلی ہائر دین ہارورڈ. اچھا, یہ جو آپ نے پلیٹ فارم کی بات کی نا, آپ نے کہا کہ انڈیا میں بہت ابھی بھی خیر غربت وغیرہ سب چیزیں ہم سے خیر بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے, اور ایئرپورٹ سے اپلفٹ بھی ہو گیا ہے. ٹیکنالوجی میں IT کی بات کرتے ہیں ہم, اکانومی کی بات کرتے ہیں, اور GDP کی بات کرتے ہیں, ایئرپورٹس کی بات کرتے ہیں. اچھا, اکانومی کی سائز کی بات کریں نا, اصل چیز سائز ہے. جو دہلی میں جو اولڈ دہلی ہے نا, اس میں مسلمانوں کا علاقہ ہے, تو وہاں ابھی بھی سائیکل رکشہ چلتے ہیں جو بندہ ٹھیک ہے چلاتا ہے. صحیح ہے, سائیکل رکشہ, ٹھیک ہے, اور اس آدمی مسلمان ہوتے ہیں 90%, ٹھیک ہے, اور اس آدمی کے بدن پر بنیان بھی نہیں ہوتی, صرف ایک دھوتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی, اور وہ 3 آدمیوں کو بٹھا کے کھینچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سائیکل رکشہ والے سے جا کے پوچھیں کہ سر جناب انڈیا کے حالات کیسے ہیں, تو وہ آپ کو کہے گا بہت ترقی کر رہا ہے. اچھا, اور کراچی میں ابھی کونے میں جا کے مرسیڈیز روک لیں اور اسے پوچھیں کہ حالات کیسے ہیں, پاکستان میں بولے گا بہت خراب ہے. اچھا, آپ چیک کر لیں, میں آپ کو کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بات. یہ مصیبت جو ہے نا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں بات, تو اس کا مطلب آج تو شبر صاحب بڑے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئے ہیں کہ بھائی پاکستان بڑا اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا, کہ یہ جو ہم نے ایک امیر آدمی جو ہے نا پاکستان کا, جو پیسے والا آدمی ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے. دشمن کا مطلب یہ کہ اس نے اپنا ایک پیر پاکستان سے باہر رکھ لیا ہے, اور یہاں صرف کمانے کے لیے آتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد وہ آ کے یہاں بکواس کرتا ہے, اور جو ہماری ساری جو ہمارا میڈیا یا ہمارا جو
آپ سمجھیں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کو اس نے پولوٹ کر دیا ہے، پولوٹ کر دیا ہے. اس پولوشن میں ہمارا جو جیسے کہتے ہیں نا، جو نوجوانوں کا ٹرسٹ گیپ پاکستان کے اوپر سے کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. جب ٹرسٹ گیپ کم ہوتا جا رہا ہے نا، ٹرسٹ، مجھے ٹرسٹ ہو کہ یار یہ بلڈنگ بن جائے گی تو میں اس پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بلڈنگ گر جائے گی تو میں اس بلڈنگ کے ساتھ نہیں آ رہا. انڈیا میں یہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یار یہ بلڈنگ بن جائے گی، آج نہیں بنے گی، 10 سال بعد بن جائے گی، 10 سال بعد نہیں 20 سال بعد بن جائے گی، 20 سال بعد 30 سال بعد بن جائے گی. یہ تو بہت زبردست بات کر دی. ہمارا جو پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یار یہ بلڈنگ بنے گی نہیں، یہ گرنے والی ہے. اچھا اب آپ نے، اور یا ووٹ بھی لے لیں تو یہ بھی یہی بولیں گے، یہ بھی یہ بولیں گے. میں پچھلے ہفتے امریکہ میں تھا. میں جب واپس آ رہا تھا میں نے شکاگو ایئرپورٹ پہ ایک پروگرام ریکارڈ کیا، ابھی وہ آن ایئر بھی ہوا ہے. میں نے وہاں پہ ایک سائز آف اکانومی کی بتانے کی کوشش کی شکاگو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر کہ 514 پیسنجر ایئرپورٹس ہیں خالی امریکہ کے اندر، اور 5000 ایئرپورٹس ہیں، ان میں سے 514 جو ہے صرف پیسنجر ایئرپورٹ، اور 1 گھنٹے میں 300 جہاز اترتے ہیں. سر مثلا اب مثال کے طور پہ ہم یعنی اب اسی طرح انڈیا کی بات کرتے ہیں، وہاں کے ہم ایئرپورٹ دیکھتے ہیں، ایئرپورٹ بتاتا ہے اکانومی کے سائز کو. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو اکانومی کا سائز ہے وہ کسی ترقی یافتہ ملک کے ریلوے اسٹیشن سے بھی نیچے جا رہا ہے. تو اور آپ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنا آپ اس بلڈنگ کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ گرنے والی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے ایک بڑی بات کہہ دی نا. چلو تم نے دیکھا ہے یہ جو کوچز جاتی ہیں ناردرن ایریا میں، بسیں جو جاتی ہیں کوچز کہلاتی ہیں نا، جی نیو خان کی کوچ، یہ جو بہت ساری کوچز چلتی ہیں، کوچز جاتی ہیں، اے سی کوچز بھی جاتی ہیں. اے سی کوچ تمہارے خیال میں کراچی سے کتنی پشاور جاتی ہوگی روزانہ؟ پشاور تک ہاں بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، 100 جاتی ہوں گی؟ 100 جاتی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ 100 50 20 25 یہ کہہ رہے ہیں 25. اچھی کوالٹی کی 1,500 کوچز، اچھی کوالٹی والی، خراب والی تو نکال دیں. 1500 سے 1800 کوچز روزانہ کراچی سے نارتھ پہ جاتی ہیں، اور وہ سب ایک کلاس ہیں. اب کوئی پاکستانی بندہ ٹرین میں سفر نہیں کرنا پسند کرتا. پٹھان جتنے بھی ہیں ناردرن ایریا کے سب لوگ کوچز سے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو ڈاٹ 16 گھنٹے میں، پشاور 18 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچاتی ہے. ڈاٹ 18 گھنٹے میں آپ یہاں بیٹھ جائیں وہ اسلام آباد پہنچاتی ہے. اور اب اس میں نئی جو آئی ہے اس میں بیڈ بھی ہے، کیونکہ مجھے یہ ریسنٹ تجربہ اس لیے ہوا کہ میں ابھی بارشوں کے زمانے میں اسلام آباد پھنس گیا تھا. اس نے مجھے کہا سر آپ میرے ساتھ چلیں، 18 گھنٹے میں آپ کو میں کراچی پہنچا دوں گا. اچھا 18 آورس. ٹھیک ہے 18 آورس ہے. تو میں نے اسے پوچھا تمہاری کتنی کوچز چلتی ہے؟ کہتا ہے 1500 سے 1800. اب یہ بات کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نہ وہ کوچز کی آپ نے کوالٹی دیکھی. اچھا اور ایک اور بتا دوں، وہ ساری کوچز ایپ پہ ہیں، ایپ پر ہیں. ٹھیک ہے بکنگ کرنے کے لیے بالکل ایپ پہ بکنگ نہیں ہے. وہ کوچز چلتی ہیں مختلف شہر کے علاقوں سے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ٹائم ضائع نہیں کرنا تو وہ 2 گھنٹے میں پہنچتی ہے سراب گوٹ. تو جب سراب گوٹ پہنچے گی، جب وہاں سے بیٹھ جائیں تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. ہاں ٹھیک ہے. یہ بھی ارینجمنٹ ان کے پاس کہ ابھی ان کی کوچ کہاں پہنچی ہے، تو جب آپ سراب گوٹ سے بیٹھیں گے تو وہ ڈائریکٹ سیدھی نکل جائے گی، پھر آپ کو پورا شہر کا چکر نہیں. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں ہماری اکانومی کا سائز بہت چھوٹا ہے، یہ غلط، چھوٹا نہیں ہے. اچھا اب حالانکہ 25 کروڑ کا ملک ہے، آبادی تو بہت بڑی ہے، اب ان میں سے کنزیومر بہت بڑا ہے. اب ان میں سے کوئی کوچ کمپنی پاکستان میں پبلکلی نون نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اور مسائل ہیں ٹیکس کے اور اس کے. کوئی آپ نے سنا ہے کہ کوچ کمپنی بڑی کمپنی آپریٹ کر رہی ہو؟ سنا ہے آپ نے کبھی نام؟ بس 2-3 مشہور ہیں، 2 ڈائیو شائیو ہے نا. تو یہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک عجیب سا ملک ہے جس میں عجیب طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے حیرانی ہو گئی جب میں نے اس کا کوچ کا بزنس دیکھا کہ یار میں نے کہا تم کہتا ہے 1500-1700 تو بات ہی کوئی نہیں ہے. کتنے تمہارے خیال میں کتنے ٹرک ہیں جو روزانہ کراچی سے پیٹرول دے کے نکلتے ہیں؟ 6000 ٹرک یا ٹرالر کی بات کر رہے ہیں؟ ٹرک، پیٹرول کے ٹرک. اچھا پیٹرول کے ٹرک، ہاں جو پیٹرول کا لیکوڈ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹرالرز الگ ہیں، سامان لے کے جاتے ہیں. الگ ہے. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اکنامی کا سائز وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید بہت چھوٹا ہماری اکانومی کا سائز ہے. میری ملاقات کبھی نہیں تھی اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر حنید لکھانی سے. ٹھیک ہے. تو میں ایک دفعہ اس یونیورسٹی میں آیا
تو میرا ذاتی دماغ میں میرے خیال تھا کہ اس میں کوئی 500 اسٹوڈنٹ ہوگا, 600 ہوگا, 800 ہوگا. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں 6,500 اسٹوڈنٹ ہے شاید, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا یار 6,500 اسٹوڈنٹ. تو اس نے لڑکی نے, بچی نے, ان کی شیخ صاحب کی بچی نے مجھے کہا کہ انکل یہاں پہ اقرا میں تقریباً 6,000 پلس. تو میں نے کہا یار, تو میں ایکچولی کہہ رہا ہوں میرے دماغ میں 500 سے 800 سے زیادہ نہیں تھا. یعنی اس طرح ہم نے ہر چیز کا سائز چھوٹا سوچا. جی, ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, حنیت لکھانی صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے اور میں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے. میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ارطغرل ڈرامے بھی کئی بار دیکھے ہیں, ان کی ایپیسوڈس بھی دیکھی ہیں. میں نے ان کے ساتھ بہت سارے ٹی وی شوز کیے ہیں اور وہ بڑے زبردست اور گریٹ انسان تھے. ان کے لیے تو وقت کلیپنگ ہونی چاہیے. جی سر. میں نے وہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ میں نے کرائی تھی. ٹھیک, ہاں, جو صحیح. میں اس پہ تو اس کا مطلب سر, میرے بہت قریبی ہم جو فالٹ لائن کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب فالٹ لائن, نو فالٹ لائن. نہیں, فالٹ لائن تو بہت بڑی بڑی ہے, بتاتا ہوں آپ کو. میں پہلے ان لوگوں سے بات کر لیں. ٹھیک, فالٹ لائن میں بتاتا ہوں, پہلے کچھ سوال ان سے کرنا ہے. نہیں, پہلے فالٹ لائن کی طرف آپ آ جائیں تھوڑا سا. فالٹ لائن بتاؤں میں آپ کو. ہماری جو ہے وہ بہت بڑی پہلی فالٹ لائن ہماری یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ہمارے سوسائٹی میں, ہماری پولیٹکس میں, ہماری کنٹری میں سویلینز کا اور فوج کا کتنا رول ہوگا. یہ فالٹ لائن ہے. بالکل. اس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں, لوگ بات نہیں کرنا چاہتے, اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے, لوگ نہیں کریں گے کبھی. نہیں, لوگ بات نہیں کرتے, لیکن لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. نہیں, میں کرتا ہوں. لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی جتنا لائن ہے بس. یہ ایک فالٹ لائن ہے, ٹھیک ہے, پہلی فالٹ لائن ہے. دوسری فالٹ لائن ہمارے ملک میں اور مسلمان معاشرے میں, وہ معاشرتی زندگی میں, میں ذاتی زندگی کی بات نہیں کر رہا, معاشرتی زندگی میں مذہب کے رول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مذہبی رول کو, ذاتی مذہبی رول کو معاشرتی رول کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. یہ فالٹ لائن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسری ہماری فالٹ لائن یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ملک میں کوئی سوشلسٹک کا مطلب سوشلزم نہیں ہے. سوشل ریفارم کہہ لیں آپ. نہیں, سوشل ریفارم نہیں, سوشلسٹک اکنامک کانسیپٹ کو پروموٹ نہیں کیا. مطلب ہم نے لینڈ ریفارم نہیں کی. مطلب ہم نے لینڈ ریفارم نہیں کی, ہم نے فیوڈلزم کو توڑا نہیں ہے. مطلب ہم نے کبھی معاشرے میں سوشلزم کو ہم نے یہ سمجھا فالٹ لائن یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ فالٹ لائن ابھی ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ پرووائڈ کرے گا, ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن پرووائڈ کرے گا, ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرے گا. یہ ایک انڈر ڈیولپنگ معاشرے میں ہم نے یہ فالٹ لائن ڈیولپ کر لی جو کہ ہو ہی نہیں سکتی, اور ہم نے اسٹیٹ کا رول ختم کر دیا وہاں ان جگہوں پہ جہاں ہونا چاہیے, اور وہاں بڑھا دیا جہاں نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ چند لوگوں سے ملک چلانا ہے, ہم نے پوری 25 کروڑ کی آبادی کے بارے میں نہیں سوچا. مطلب چند لوگ ہیں, ان کو اچھی تعلیم دینی ہے, انہی کے لیے ملک ہونا چاہیے, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. نہیں, پیچھے ریزن یہی ہے نا, انگریز چلا گیا, اب جو کالا انگریز بنا, جو حاکم بنا, اس نے کہا جناب اب میں ایسے ملک چلاؤں گا, تو جب ہی تو پرائیویٹ سیکٹر کریٹ ہوا. دیکھیں آپ کے یہاں بیٹھے ہوں گے, اکنامکس کے پروفیسر وغیرہ بیٹھے ہوں گے, ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا جس کا نام ہے واشنگٹن کنسنسس. نام سنا ہوگا آپ نے. اس کنسنسس میرے لیے اپلیکیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ امریکن سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل تھا. جب میں نے وہاں سے بلایا وزیر خزانہ, بریف کیس پکڑ کے وہ آ گیا, وزیر خزانہ بن گیا, بریف کیس پکڑا واپس چلا گیا. صحیح, ایسا ہوا. ٹھیک ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ دھندا کیسے ہوتا ہے. ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک بلایا امریکہ سے, وہ میڈل روڈ کے اس سائڈ پہ گورنر اسٹیٹ بینک بنا, یہاں پہ انگریزی بولتا رہا, سامنے بولٹر مارکیٹ میں کاروبار ہوتا رہا, اس کو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد یہاں سے اٹھا چلا گیا, بولٹر مارکیٹ والا اپنا کاروبار کرتے جا رہے ہیں, دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ڈسکنیکٹ ہے نا, یہ ہماری فالٹ لائن ہے. ٹھیک, یہ ہماری فالٹ لائن ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو دو ہماری بنیادی طور پہ تین فالٹ لائن ہوگی. ٹھیک ہے. چوتھی آخری فالٹ لائن ہے وہ ہماری یہ ہے
کہ ہم نے یہ بلیو کر لیا، اس کو بولتے ہیں پنجابی میں بولتے ہیں نا شریکے، شریکہ سمجھتے ہو؟ نہیں پنجابی جو ہوگا یہاں پہ جانتا ہوگا شریکے کیسے کہتے ہیں. شریکہ وہ ہوتا ہے، شریکہ بولتے ہیں شریکہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی زمین شریک ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے گرینڈ فادر کا جو تایا داد بھائی ہوگا نا، ہاں صحیح وہ آپ کا شریکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شریکے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو جاتی ہے کیونکہ زمینوں پہ جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے انڈیا کو بنا لیا شریکہ. انڈیا ہمارا شریکہ ہے. نہیں انڈیا نے ہمیں زیادہ بنایا دونوں. اچھا ہم نے کم بنایا، انہوں نے زیادہ بنایا. شریکے کے بارے میں ہوتا ہے تو جب شریکے کی دیوار گرتی ہے نا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ہماری دیوار گرتی ہے، شریکہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو یار اس کی دیوار گر گئی. ٹھیک ہے. تو یہ دو ہم نے جو شریکہ بنایا ہوا نا انڈیا کو، اچھا اس سے انڈیا سے ہم نیٹ فلکس پر رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، جس فلم میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ آیا اجے دیوگن، وہ پاکستان میں آیا، اس نے کشمیر میں کیا، اور وہ ہم بڑے سارے خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے خلاف تک نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں نا، کشمیر کے بعد نہیں، ہم بڑے خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، 50 وہ برداشت نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں. ہم کر لیتے ہیں. آپ بات نہیں سمجھے میری. کم از کم نیٹ فلکس پہ 30 سے 40 ایسی فلمیں موجود ہیں جو پاکستان آرمی کے خلاف کشمیر میں بنی ہوئی ہیں. بالکل ہیں، بالکل ہیں. آپ کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. آپ کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ فلکس پہ بیٹھے ہوئے. اور انڈیا کا جو IIT ہے یا IIM ہے وہ آپ کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جو اس انڈیا سے برائیاں لینی ہے وہ آپ نے ساری لے لی. ٹھیک ہے، اور آپ نے بارڈر بند کر کے جو ان کی اچھائیاں ہیں، جو IIM ہے، جو IIT ہے، جو ان کی اچھائیاں ہیں، وہ آپ نے پبلک کے لیے بند کر دی. اب پبلک کے سامنے وہ انڈیا کی ساری میڈیا چل رہی ہے، وہ اجے دیوگن آ رہا ہے، وہ سب نظر آ رہا ہے، وہ سب چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو انڈیا کی اچھائیاں ہیں وہ پبلک کے سامنے سے غائب ہیں. تو یہ آپ کی سب سے بڑی فالٹ لائن ہے جو آپ اچھا اب جب آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کا دوست نہیں تھا تو آپ نے جا کے عربیوں اور ایرانیوں کو دوست بنا لیا. وہ ایک عجیب سے بندے ہیں، مطلب ان کے ساتھ آپ کی بنتی وہ ہے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی لائن ہے. تو اب آپ کے پاس کیا سوسائٹی رہ گئی؟ دبئی میں گئے، شاپنگ کر کے واپس آ گئے، اور کیا سوسائٹی ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کیا پاکستانیوں کے لیے آؤٹ سائڈ دا ورلڈ کیا چیز ہے؟ دبئی چلے گئے، وہاں شاپنگ کری، واپس آ گئے. سعودی عرب چلے گئے، وہاں سے عمرہ کیا، واپس آ گئے. یہی کر رہے ہیں نا. اور پاکستان میں تو صرف کھانا کھا کے واپس آ رہے ہیں. میں نے کہا ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں، کھانا کھا کے واپس آ رہے ہیں. ریسٹورینٹ میں نہیں، کھانا نہیں، گوشت. ہاں گوشت. چلیں، میں نے کچھ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا شارٹ میں. پاکستان میں مجھے کلاچی ریسٹورینٹ یا باربیکیو نائٹ میں ایک ڈش دکھا دو جو کبھی ویجیٹیرین کوئی کھا رہا ہو. کبھی دال دیکھی کھاتا ہو کسی کو؟ ٹھیک ہے، یہ قوم صحیح نہیں ہو سکتی. ہمارے آقائے نامدار نے کہا تھا کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہیں بناؤ. کہا تھا، آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ فالٹ لائن جو شبر زیدی صاحب ہیں، یعنی کہ جو ہماری جن پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جن چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس پر انہوں نے کچھ نشاندہی کی ہے. کچھ آگے بھی ہم بات کریں گے. تین رہے. اور دوسرا انہوں نے ایک اور جو بات کی کہ ہم اتنے، چلے میں اس کو اس انداز میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے جتنا فیس بک پہ نظر آتا ہے، لیکن اتنا بدصورت بھی نہیں ہے کہ جتنا کہ ہماری تصویر جو ہے وہ شناختی کارڈ پہ یا پاسپورٹ پہ نظر آتی ہے. تو ہم تھوڑے کہیں درمیان میں کہیں بہتر پوزیشن کے اندر ہیں. تو ایسا ہی ہے، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ کی طرف لے کے بڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ کمپیئر کر دیا آپ نے لنڈن کو پاکستان سے، UK کو پاکستان سے. آپ نے یہ کہا کہ UK میں اگر فار ایگزامپل سنیچنگ ہوتی ہے، 100 میں سے 1 موبائل سنیچ ہوتا ہے، وہ ایسے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے پولیٹیشنز بھی ہمارے یہی باتیں کرتے ہیں کہ پازیٹیو اسپیکٹس بتا دیتے ہیں بٹ نیگیٹیو اسپیکٹس نہیں بتاتے. فار ایگزامپل لنڈن کا آپ انفراسٹرکچر اگر دیکھیں، وہ کراچی کا دیکھیں، آپ اس کو بھی کمپیئر کریں. پھر آپ پولیٹیشنز بھی یہ نہیں بتاتے کہ تھوڑا مائک قریب کریں گے. اچھا انہوں نے بات اچھی کی، ذرا کلیپنگ کر دیں پہلے تو ان کے لیے. میں آپ کا سوال میں تھوڑا سا اور ریفریم کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم اگر کہیں برائی ہو رہی ہے لندن میں، جیسے آپ نے بتایا کہ 100 میں سے 1 موبائل چھن رہا ہے، تو ہم وہ تو ایگزامپل دے دیتے ہیں. لیکن لندن میں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، وہاں پہ جو عام آدمی کے لیے کام ہو رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح کا ٹرین کا نظام ہے، ماسٹر یا جو بھی پازیٹیو چیزیں، ہم اس کو بیان نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں. مگر میں کہہ رہا ہوں ابھی تو ہمارا پرسیپشن یہ ہے نا
کہ وہاں لا اینڈ آرڈر بھی بہت اچھا ہے. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ لندن میں کوئی برائی ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا اپنی برائیاں ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, باقی معاشروں کی برائیاں بھی ڈیمانسٹریٹ. صحیح ہے, وہ صحیح ہے کہ اچھائیاں ڈیمانسٹریٹ نہیں کرتا, مگر برائیاں بھی ڈیمانسٹریٹ نہیں کرتا کہ بھئی ان کے معاشرے میں یہ دیکھیں یہ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے. میں یہ عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. جی جی, مجھے آپ بتا دیں, مجھے آپ پاکستان میں بندہ لا دیں جو 8 بجے سے 5 بجے تک کام کرتا ہو, میں خودکشی کر لوں گا. میں خودکشی کر لوں گا. 8 بجے سے 5 بجے والا کام کرنے والا بندہ مل جائے. میکسیمم ہمارے ورکنگ آور جو ہے, میں نے زندگی میں بڑی بڑی جگہ کام کیا ہے, 5 سے 6 آورس ہوتے ہیں. ہاں, جہاں پہ ذرا دل جمی سے ہم کام کرتے ہیں. سے کام کرتے ہیں. انگلینڈ میں اور امریکہ میں جب کام کرنا پڑتا ہے نا 8 گھنٹے 12 گھنٹے, اور بعد میں سردی میں جب نکلتے ہیں نا برف باری میں, طبیعت صاف ہو جاتی ہے. لیکن سر وہاں پہ جتنا آپ کام کرتے ہیں اتنا آپ کو معاوضہ بھی تو ملتا ہے نا. یہاں ہم لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ 100 روپے دینے کے قابل ہے, اسے ہم 10 روپے میں کام لے رہے ہوتے ہیں, 50 روپے میں کام لے رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ تنخواہ جو ہے 15 دن لیٹ آ رہی ہوتی ہے, تو اس کا دل کہاں سے رہے گا کام کرنے کا؟ ایسا یہ نہیں ہے. بات پوری سن رہے ہیں. تم مجھے اپنا ایک رشتہ دار بتا دو جو امریکہ جا کے امیر ہو گیا ہو. سب کریڈٹ کارڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, امیر تو نہیں ہوں, سب فائدہ کیا ہے؟ مہینے کے آخر میں سب ختم. میرے پاس تو 3 گھر بھی ہیں, 12 نوکر بھی ہیں. میں پاگل ہوں جو امریکہ جاؤں گا؟ میرا دماغ خراب ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں امریکہ جاؤں گا؟ آپ مجھے ایک رشتہ دار بتا دیں اپنا جس کا امریکہ میں, جو امیر آدمی ہو کہ یار اس کے پاس امریکہ, تم جا کے اسے کبھی ادھار مانگ لینا امریکہ والے سے, جا کے دوست کزن سے, اس میں پتہ لگ جائے گا کتنا امیر ہے. تم جاؤ اور امریکہ میں اپنے کسی کزن سے جو بڑی آئیڈیل لائف گزار رہا ہے, اس کو یار مجھے 2 لاکھ پاؤنڈ ادھار دے دو, تو پتہ لگ جائے گا تمہیں کتنے پیسے اس کے پاس. دا اونلی پلیس ویئر یو کین ارن منی از پاکستان. دیکھیں میں آپ کو اپنی پرسنل بتاتا ہوں. میرے ان لاز انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ امریکہ کینیڈا چلے گئے. ایک دن میرے فادر ان لا کہنے لگے, میں نے دیکھا کہ میری مدر ان لا برتن دھو رہی تھی اور میں گاڑی باہر میری برف گاڑی میں برف لگا ہوا تھا جو مجھے خود صاف کرنا تھا. تو میں نے سوچا میں پاگل ہوں, میں پھر ڈیفینس میں 1,000 کا مکان چھوڑ کے اور 4 نوکر کھول کے اس پاگل خانے میں رہ رہا ہوں. اینڈ دے کیم بیک. بھائی یہ غریبوں کی جگہ ہے, وہ امیروں کے لیے نہیں ہے. پاگل ہوگا امیر جو پاکستان چھوڑ کے جائے گا. میں آپ کو اور مثال دے دیتا ہوں نا. میری والدہ میرے والد کے انتقال کے بعد 31 سال زندہ رہیں, ٹھیک ہے جی. 2 میڈ ان کی فل ٹائم یہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے, یہ کتاب میں لکھا ہے. اچھا چلیں, میں کتاب کا ذکر آ گیا ہے تو میں پہلے میں بتا دوں نا سر. نہیں, فل ٹائم میری 2 میڈ میری والدہ کے ساتھ رہیں 31 سال. 31 سال, ٹھیک ہے. آج ایک اچھی میڈ پاکستان میں 25,000 روپے مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, 50,000 روپے مہینہ ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ امریکہ میں میری والدہ ہوتی کیا ہوتا مجھے بتائیں نا ذرا. $3,000 کم سے کم. نہیں, آپ سمجھیں کیا آج امریکہ میں کوئی آدمی اپنی والدہ کے لیے میڈ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا نا کم سے کم $3,000. پاگل ہے نا. نہیں, پاگل ہے نا جو امریکہ جائے گا. میرا ایسا آدمی پاگل ہوگا نا امریکہ جائے گا. لائف ہسٹری ہے شبر صاحب کی, 32 انکار روڈ جو ہے, یہ بک بالکل لیٹسٹ ہے, کل ہی آئی ہے اور آج ہمارے پروگرام میں لے کر آ گئے ہیں شبر صاحب. میں ریکمینڈ کروں گا اس کو ضرور پڑھیں. امریکہ لوور مڈل کلاس کا ملک ہے. ٹھیک ہے. امریکہ ان لوگوں کا ملک ہے جو لوور مڈل کلاس ہے. یورپ آپ لوگوں کے لیے ان کا ملک ہے جو لوور مڈل کلاس ہے. یورپ تو اس سے بھی خراب ہے. ٹھیک ہے, صحیح. نہیں, آپ کے لیے بات کر رہا ہوں میں, ان کے لیے بات نہیں کر رہا. ان کی فرسٹ سٹیزن ہمارے میں جو لوور مڈل کلاس ہے, اب جو ہمارے یہاں مڈل کلاس ہے, اگر میرے ابا کے پاس ایک اچھا گھر ہے. نہیں, لیکن وہ پتہ ہے اس میں سوچ کے آئی تھی شبر صاحب, ڈفرینس کیا آ جاتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ چلو میرے لیے تو لوور مڈل کلاس ہے, میں اپنے بچوں کو وہاں کے اسکول میں پڑھاؤں, گورا بناؤں, وہیں کی یونیورسٹی میں پڑھاؤں, تو ان کے لیے پھر وہ ہائی کلاس کا ہو جائے گا. میں اس سے بھی آتا ہوں. اچھا, تم مجھے اپنی فیملی کے 2 گروپ بناؤ. ایک گروپ بناؤ جو پاکستان میں رہے, اور ایک گروپ بناؤ جو امریکہ میں رہے, اور تم اس پہ انالائز کرو کہ اس جو امریکہ میں رہے یا انگلینڈ میں, ان میں سے کتنے لوگ پروفیشنل بنے اور ادھر والے کتنے پروفیشنل بنے. تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں امریکہ میں ایک آدھی ہوگا. نہیں, لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہیں بھائی, وہ لوگ کیا سوچتے ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں نا, کہہ رہا ہے امپلائی ہے, اب اسے ہمیں کیا پتا وہ جا کے گاڑی پہ چلا کے اچھی سی گاڑی پہ چلا جاتا ہے, اب ہمیں کیا پتا وہ جا کے براوالی اسٹیٹ میں سیل مین ہے. نہیں, لیکن آپ میری بات نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جنریشن آپ اپنے رشتے داروں میں جائیں
اور ایک گروپ بنائیں کہ میرے 4 کزن گئے, ان کے بچوں میں کتنے بچے پروفیشنل ہیں, کتنے بچے ڈاکٹر ہیں, کتنے بچے انجینئر ہیں, کتنے بچے سائنٹسٹ, جنہوں نے وہاں اسکولنگ کی ہے, جنہوں نے وہاں کالج پڑھا کیا ہے, جنہوں نے وہاں یونیورسٹی کی ہے. نہیں پڑھتے وہ, اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ بچے ریلیکس ہوتے ہیں, اے لیول کے بعد ان کی زندگی الگ رہتی ہے, کیونکہ ان کو ایک سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں دھکے کھا رہا ہوتا ہے نا بیچارہ, تو یہ بھی آپ دماغ سے نکال دیں, یہ بھی نکال دیں, صرف یہ ہے روٹی ملتی ہے بس. یعنی آپ اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہ رہے وہ نہ جائیں, یہیں پڑھیں, یہیں پر تعلیم حاصل کریں, مستقبل بنائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس سوسائٹی کے اندر بڑے ایڈوانٹیجز ہیں, مگر بہت بڑے بڑے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. وہ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ کے بچے کو یہ پتا ہے کہ نہ آپ اس کو ڈانٹ سکتے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا تو اس کو روٹی مل جائے گی, اسے پتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا نیشنلٹی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو پاکستان میں اس کے پاس پڑھنے کی ارج ہے وہ نہیں, وہ ہے. اچھا, دوسری وہاں پہ معاشرے میں 99% دونوں ماں باپ امپلائڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, جاب پرابلم میں ہوتی ہیں, تو بچوں کی پرورش وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. بچوں کے پاس نہ نانا نانی ہوتی نہ دادا دادی ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میری یہ کتاب پڑھ لیں, اس کتاب کو پورا پڑھیں. میں ابھی کسی کو آنے سے پہلے بات کر رہا تھا, اس کتاب میں میری زندگی زیادہ اپنی نانا نانی اور دادا دادی کے ساتھ گزری ہے, میری ابا کے ساتھ گزری نہیں. ہم تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے پروڈکٹ ہیں, اور جوائنٹ فیملی کا پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ بندے کا پوتا اس لیے ہوتا ہے کہ دادی کے پاس اور نانی کے پاس ٹائم ہوتا ہے بچے کو سکھانے کا. ٹھیک ہے نا, یہ جو سارے بچے پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ پہلی فرسٹ جنریشن جو پال رہی ہے, یہ سب برگر بچے ہوتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ یہ امیروں کا ملک نہیں ہے امریکہ, پاکستانی کا جائیں گے تو لوور مڈل کلاس, اور یو کے کا بھی یہی ہے, یو کے کا بھی یہی ہے لوور مڈل کلاس. تو سر امیر ہونے جانا کون چاہتا ہے؟ ہم تو امیر ہونے کے لیے نہیں جانا چاہتے وہاں پہ, ہم تو سکون کے لیے جانا چاہتے ہیں. اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو سکون کے لیے. بے نظیر گالیاں دے رہی ہے نواز شریف کو, نواز شریف گالیاں دے رہا ہے بے نظیر کو, بے نظیر گالیاں دے رہی ہے نواز شریف کو, بے نظیر گالیاں دے رہا ہے نواز شریف کو, عمران خان گالیاں دے رہا ہے نواز شریف کو, وہ زرداری کو. کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. جب آپ کتوں کی طرح لڑیں گے تو جو مضبوط فریق ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا.